اور شفقت تنویر صاحب کو جو کہ پی پی یو ایس اے کے صدر ہیں، ان کو ہم نے کہا تھا، انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا لیکن وہ ہمارے پروگرام میں شامل نہ ہو پائے۔ بہرحال میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ لوگ اگر اس کے اوپر بریفلی کمنٹ کریں کہ الزام تو آپ پر بھی آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی پارٹی بھی پاکستان کے 63% پر حکومت کرتی ہے، دیکھیں جی، انہوں نے کیا ڈیفرنس لایا؟ دیکھیں بات یہ ہے جو پاکستان میں جو اس وقت پنجاب کی حکومت ہے اس کے حوالے سے اس کے اوپر نہ کرپشن کو چارج ہے نہ مس مینجمنٹ کا چارج ہے کوئی۔ پاکستان کے مسائل آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، پاکستان کے مسائل کوئی بھی اس وقت جو ہے جماعت حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ صرف وجہ یہ ہے جب وفاقی حکومت میں اتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو اور پالیسیز ڈی ریل ہو جائیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے ابھی تک میرے خیال میں چوتھا وزیر خزانہ انہوں نے سامنے لے جی کے ہاں، آئے وہ ہیں۔ مشرف دور کے کافی جی ہاں، ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں۔ اور آج بھی جو ان کی کلیدی جو کابینہ کے ارکان ہیں وہ مشرف کی کنٹینویشن ہے۔ رائٹ۔ اور دوسری جو اصل جو مسئلہ ہے اپنا خٹک صاحب آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کے جو اتحادی ہیں وہی لوگ ہیں جو پچھلے 12 سال سے اسٹیٹس کو کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو آپ لیکن جس آپ کی حکومت پارٹی جس حکومت کی جو بساکیاں وہ لوگ ہوں جی ہاں، جنہوں نے 12 سال عامر کا ساتھ دیا ہو اور 12 سال سے اسٹیٹس کو مینٹین کیا ہو وہ تبدیلی لا نہیں سکتے۔ لیکن آپ لوگوں نے بھی تو پنجاب میں آپ کی بیساکھی بھی تو مشرف کی پرانی پارٹی ہے، کیا کہیں گے محمود صاحب؟ خیر دیکھیں جی، وہ الزام انہوں نے لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پہ کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگ شامل ہو رہے ہیں جو مشرف کے ساتھی تھے یا پچھلی حکومتوں میں تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسی کلا بازی کھائی انہوں نے۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ماروی میمن بیٹھی ہوئی تھی جو پرویز مشرف کی سب سے بڑی ایڈوکیٹ تھی، ہر ٹاک شو میں، ہر ٹی لیکن وی وہ تو پروگرام۔ آپ کی طرف بھی آ رہی تھیں، ابھی آپ ان کے نہیں جی، وہ خلاف بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو لیٹر ایشو کیا ہوا تھا نہیں، سیکرٹری اطلاعات کے لیے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن ان کو رفاقت اور جو ان کو جو دست شفقت میسر آیا وہ نواز شریف، اور میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ باتیں وہ کر رہے تھے مشرف کے خلاف، باتیں کر رہے تھے چودھری شجاعت کے خلاف کہ جب تک وہ قوم سے معافی نہیں مانگیں گے کہ انہوں نے عامر کا ساتھ دیا ہم ان کو پارٹی میں نہیں لیں گے، اور ساتھ بغل میں وہ ماروی میمن کو بٹھایا ہوا تھا جو سب سے بڑی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کچھ تضاد نہیں ہے کہ جو لوگ کاف لیگ سے اکھڑ کر یا چھوڑ کر آ جاتے پی ایم ایل تو ٹھیک ہے، کاف لیگ سے پی ٹی آئی میں آ جائے وہ ٹھیک ہے، ان کی طرف آئے وہ غلط ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، دیکھیے بہت بڑا فرق ہے۔ جو کاف لیگ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بدن سے پیدا کی گئی تھی، وہ ایکچولی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، جنہوں نے مجبوریوں سے لوگوں کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے ان کو بلیک میل بھی کیا گورنمنٹ نے اور ان کو مس گائیڈ بھی کیا۔ جب وہ اپنی جو اصل پارٹی میں آنا چاہتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ لوٹے وہ لوگ ہیں، یہ غلط وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشرف کے دور میں ساری کرپشن کی پالیسی کے ذمہ دار تھے، اگر آپ ان کو لے کے آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو بھی چھوڑیے، ہم پہ تو الزام ہے کہ جی ہم تو اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں، ہم پہ تو الزام ہے ہم سسٹم خراب کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو کیوں لے جو ہمارے لوگوں سے گئے ہیں؟ صحیح ہے، آپ تبدیلی پہ نئے لوگوں لے کے آئیے۔ نئے لوگ آئے۔ انجم صاحب کی کال ہے شکاگو سے، وہ لے لیتے ہیں۔ جی انجم صاحب، یو آر آن ایئر۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ میں شکاگو سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ اور میں آپ کا پروگرام ایوری فرائیڈے سنتا ہوں، اور آپ سے ایک التجا یہ ہے کہ لائن جو کاٹیے گا مت، مجھے صرف 5 منٹ چاہیے مجھے۔ 5 منٹ تو بہت زیادہ ہے، آپ بہت بریفلی کہیے پلیز، کیونکہ ہماری لائنیں ساری بھری ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے وجن، آپ پاکستان، دیکھیے میں ایک پاکستانی ہوں، میں امریکہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ کا جو یہ پاکستان کا جو ہے نا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، یقین کریں آپ۔ ہمیں ایک ایسا سربراہ چاہیے جو کہ اس کی نیت اچھی ہو اور جو پاکستان کون ہونا چاہیے؟ کون ہونا چاہیے؟ وہ کون ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیے، یہ جو لوگوں نے جو ہے ایک جو مسجد جو الگ الگ بنائی ہوئی ہے، سب سے پہلے ان سبوں کو بینڈ کرے اور پاکستان کے لیے سوچے۔ یار پاکستان ہے تو سب ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب آپ یقین کریں۔ پاکستان جب سے آزاد ہوا اور اب تک بھائی جان آپ یہ بتائیے کہ کسی ایک سربراہ کا نام لے لیں آپ کہ ہاں اس نے کچھ کیا پاکستان کے لیے، آپ مجھے ایک کا نام دے دیجئے۔ ابھی اس وقت آپ کا پروگرام کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور اس بات سے مجھے اتفاق کریں گے لوگ کہ ایک آدمی کا نام نہیں یار۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پچھلے صدر ایسا تھا، نہیں پلیز موو آن، آگے کیا کرنا ہے تھنک اباؤٹ اٹ، ایک ٹیبل پہ سب بیٹھے۔ آپ فرمائیے، آپ کی رائے میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے رائے میں یہ کرنا چاہیے کہ ایک ایسے آدمی کو لائیں جس کی نیت اور جو پاکستان کے لیے ہو، برائے مہربانی۔ ٹھیک ہے، کوئی نام آپ کے ذہن میں ہے؟ نام پاکستان سے نہیں، یہ انڈیویجل کسی باہر سے آپ کو، کیونکہ ایک جیسے کرکٹ میں جیسے امپائر ہوتا ہے نا،
वैसे आपको लाना पड़ेगा। पाकिस्तान में दूर दूर तक ठीक है, कोई एक आदमी बिल्कुल नहीं आ ठीक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। नाजरीन, हमें इस वक्त फेयरफैक्स वर्जीनिया से मारूफ कॉलम निगार और सियासी तज्जिया निगार जनाब डॉक्टर मंजूर इजाज साहब ने स्काइप पर ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, आपने हमारे नाजरीन की राय भी सुनी, आप क्या कहेंगे? आप पीपल्स पार्टी के 4 साल दौरे हुकूमत पर क्या फरमाएंगे? मेरे ख्याल में 4 साल दौरे हुकूमत काफ़ी नाकाम था और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस थी वो बहुत बुरी थी। लेकिन ये है कि पहले 2 साल इनको जो मिले थे उसमें ये काफ़ी कुछ कर सकते थे जी जी। और इनके जो एलाइज थे वो भी इनके ताबे थे और मेरे ख्याल में फ़ौज और जुडिशरी और बाकी अदारे भी इनको काफ़ी स्पेस दे रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने पहले 2 सालों में कुछ नहीं करके दिया और मैं करप्शन की बात नहीं करूंगा, जो वाज़े तौर पर नजर आता है कि इन्होंने अदारे जो हैं उनको ना सिर्फ दोबारा से तामीर नहीं किया बल्कि उनको मजीद तबाह कर दिया। ठीक है। तो एक हिस्सा तो है बात का ये। दूसरा हिस्सा ये है कि 2 साल के बाद जब ये इतने कमजोर हो गए और अब ये जो 4 साल पूरे हुए हैं ना, असल में आपने बिल्कुल सही सवाल किया था कि कौम क्या कीमत अदा करेगी। असल में वो कीमत यही है कि अब ये जो अलायंस है जिसके तहत ये 4 साल पूरे हुए हैं, इसमें एक दूसरे की मुखालिफ पार्टियां बैठी हुई हैं कि मुफादात एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब तो ये हुकूमत कुछ कर ही नहीं सकती, मतलब किसी भी इशू पे कोई फैसला नहीं ले सकती। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है कि करारदादें पास कर लेना और अमेंडमेंट्स पास कर लेना भी जरूरी है, मेरे ख्याल में अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेहतर है। राइट। लेकिन मेरे ख्याल में जो गवर्नेंस का जो इशू है वो बहुत प्राइमरी है और ठीक है, गवर्नेंस इशू पे इन्होंने बिल्कुल बात। ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ शफीक साहब हैं वर्जीनिया से, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी शफीक साहब, यूर ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका प्रोग्राम मैं बड़े इश्तियाक से देखता हूँ और बहुत आज बहुत शुक्रिया। अभी सरवर साहिब से पीपल्स पार्टी के जैसे जो आज तशरीफ नहीं लाए, उन्होंने काफी मिसाल दी भुट्टो साहिब की। तो भुट्टो साहिब के 72 के जलसे में मैं मौजूद था जिसमें उन्होंने वहाँ तुम और यहाँ हम का नारा लगाया था, जी जी। जिसके लिए आज वो बड़ी उनकी तारीफ में सलामी चला रहे थे। बात ये है कि नून लीग वाले भी आपके पास बैठे हैं, जब इन ये भी पैटर्नेज करते हैं करप्शन को। ये अभी कल अगर कोई अमेंडमेंट आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में करप्शन को सेफगार्ड करने के लिए, ये उसका साथ देंगे। अभी इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 28 कौमी असम्बली के मेंबरों को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दिए। किस बात पे दी है प्रोटेक्शन, किस बात की अमेंडमेंट की है? मतलब किसी भी करप्शन को अमेंड करने के लिए ये उनका साथ देंगे, क्योंकि उसमें इनके नुमाइंदे भी थे। मैं डॉक्टर साहब की राय इसमें लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, ये आपकी मेरे समय इसको पहले क्वालिफाई कर लीजिए। जो 28 नुमाइंदों को करप्शन को उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, वो जो जिस शिक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के शिक थी। राइट। तो उसको कॉन्स्टिट्यूट करने में तो कोई करप्शन नहीं है भाई। बात यह है कि अगर हमने सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करनी है फिर तो अलग बात है। लेकिन हकीकत जो है ना, असल में हम असल इशू पे आए हैं कि 4 साल की आप प्रोग्राम 4 साल के हवाले से कर रहे हैं। असल इशू ये है खटक साहब कि इस हुकूमत पे मैं मदूद साहब की जात से बिल्कुल इतफाक करता हूँ। देखिए, हुकूमत में इत्तेहाद हमेशा इत्तेहादी वो होते हैं जिनके आपस में मंशूर मिलते हों, ख्यालात मिलते हों, आपस में उनकी सोच और फिक्र मिलता हो। तो वो तो होती है आपकी हम फिक्री और हम ख्याल जमातें मिलकर आप इत्तेहाद बनाते हैं। ऐसी जमातें जिनके आपस में मैनिफेस्टो ना मिलते हों और जिनकी बल्कि मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहबा के राय में जो उनके कातिल थे उनको अपनी साथ बिठा लीजिए, आप हुकूमत बिठा लीजिए आप। और फिर वो लोग जिन लोगों ने आपको पिछले 10-12 साल, मैं एमकेएम का नाम लेना चाहता हूँ, कि ऐसी जमातों जिन्होंने आपके सामने जो हालात पाकिस्तान का हशर किया है और आज भी जो हालात कराची में देख रहे हैं वो एएनपी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की लड़ाई है जो आप देख रहे हैं। तो अवाम ने अपने खून दे के भी वो कर्ज अदाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये बड़ा महंगा सौदा है और अब वक्त यहाँ पहुंचा है। मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन ईयर है और अवाम को ये मौका मिलेगा आपका बार बार पूछना कि आपके ख्याल में कौन होगा। मैं समझता हूँ अवाम बहुत समझदार हैं। ये इलेक्शन ईयर है और इसमें ये फैसला हो जाएगा अवाम किसको चाहते हैं और किसको रद्द करते हैं। ठीक है महमूद साहब, आप अगर इस पर ब्रीफली कमेंट करें फिर हम एक नेक्स्ट कॉल लेते हैं।
دیکھیے خٹک صاحب، بات بڑی سمپل ہے، اس میں کوئی زیادہ کوئی راکٹ سائنس یا کوئی فلاسفی کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے، پاکستان کے عوام نے پچھلے 60 سال سے جو کچھ برداشت کیا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے کیا ہے۔ اس میں ٹھیک ہے کچھ فوجی عامر بھی آئے تھے، لیکن ان کو بہت موقع ملے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنے کا۔ لوگوں نے بار بار ان کو چنا۔ نون لیگ بھی 2 دفعہ آئی حکومت میں، پیپلز پارٹی بھی 2 دفعہ آئی، پنجاب میں تو بہت دفعہ آئے، اور ابھی بھی اس وقت حکومت میں ہیں۔ تو لوگوں نے، انہوں نے بڑا صحیح کہا کہ لوگ اب سمجھدار ہو گئے ہیں۔ یہ لوگوں کو بار بار یہ وہی ڈرامے دکھا کے، وہی چکمے دے کے دوبارہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میڈیا کی آزادی سے، جگہ جگہ ہونے سے اب لوگوں کو سب پتہ چل گیا ہے کہ کون ان کو، اور ان کو اب پتہ چل گیا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو کہ نہ تو ابھی تک آزمایا گیا ہے، پہلے لوگوں کے پاس آپشن نہیں تھا، اب لوگوں کے پاس بہت بڑی آپشن ہے کہ ایک صاف ستھرا، شفاف، ایماندار آدمی۔ طریقہ کار کے بارے میں محمود صاحب آپ سے پوچھیں گے بریک کے بعد، لیکن میں پہلے اسلام خان صاحب کی کال لینا چاہتا ہوں جو شکاگو سے کال کر رہے ہیں۔ جی اسلام صاحب، یو آر آن ایئر۔ وعلیکم السلام۔ سر وہ پروگرام آپ کا اچھا ہے، یہ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا تحریک استقلال کو، تحریک انصاف کو موقع دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کو موقع دیجیے گا، انہوں نے بہت لوٹ لیا، ان کو بتائیں کہ آپ کے دوست تحریک انصاف کو موقع تو پاکستانی عوام دیں گے۔ عوام جو ہے کہ یہ کرپٹ سسٹم جو ہے انتخابی، جس کو ختم کریں کہ اس تحریک انصاف کو لے کر آئے، پتہ لگے انہوں نے بہت لوٹ لیا، ان کو جو انہوں نے ملک توڑ دیا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا، اور اپنی انا کی خاطر ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک، نہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے، نہیں تحریک انصاف کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسی کیا جادو کی جڑی ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے سارے سسٹم کو؟ یہ انتخابی عمل جو ہے نا، یہ بڑا کرپٹ سسٹم ہے۔ جی جی فرمائیے۔ ان کی آواز، مجھے لگتا ہے آپ کی آواز کافی خراب آ رہی ہے۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد ہم اپنے گیسٹ سے سوالات پوچھیں گے۔ پلیز اسٹے ود اس، ویل بی بیک آفٹر شارٹ بریک۔